ہمیں حب دنیا نے برباد کر دیا. ہم طالبان دنیا ہو گئے. لوگوں، ہمارے قول جھوٹے ہو گئے، ہمارے عمل جھوٹے ہو گئے، ہماری نیتیں باطل ہو گئی، ہماری طلب باطل ہو گئی، ہمارے ارادے باطل ہو گئے، ہمارے اعتماد جھوٹے ہو گئے، ہماری محبتیں باطل ہو گئیں. آؤ پلٹ کر انہی راہوں کی طرف آ جاؤ جن راہوں پر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی عطا ملتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صدق کے دل کے ساتھ شہادت کا طلبگار ہو، جس کے دل میں سچی آرزو ہو، خواہش ہو، شدید آرزو ہو کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کر، مگر وہ جہاد پہ نہ جا سکے، اسے یہ نعمت نہ ملے، یہ موقع نہ ملے، اور بالآخر جب موت آئے تو گھر میں بستر پہ موت آ جائے، مگر دل میں آرزو سچائی کے ساتھ شہادت کی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ بستر پر تبھی موت مر گیا، مگر اللہ پاک اس کا درجہ شہداء میں درج فرمائے گا. ادھر ایک شخص میدان جنگ میں تلوار لے کر غزوہ اور جنگ میں مصروف ہے، لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، مگر چونکہ اس کی نیت اور طلب خالصتاً اجر آخرت کی نہیں، اس میں دنیا کے مفاد کی ملاوٹ ہے، وہ اجر سے محروم کر دیا گیا. دوسری طرف ایک شخص میدان جنگ میں جا ہی نہیں سکا، بستر پہ گھر میں تبھی موت مر گیا ہے، مگر اس کا نام شہداء میں درج ہو گیا، صرف اس لیے کہ سچے دل کے ساتھ وہ طالب شہادت تھا. یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، اس دن صدق والوں کو ان کا صدق نفع دے گا. صدق والے پرکھے جائیں گے. اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا یقین، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور پھر توکل. انسان تدبیر کرے اور انجام اللہ پہ چھوڑ دے. تو انسان بات تو کرتا ہے کہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، مگر اللہ پہ چھوڑنا کہنا اور شے ہے، اور یقین کی حد میں چھوڑ دینا اور شے ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہونے پر یقین کتنا ہے. اللہ کے امر پر عمل کروں گا تو اصل کامیابی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو ناکام و نامراد ہو جاؤں گا. اس اصول پر یقین کتنا ہے. میرے ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اس کا یقین کتنا ہے. قبر کی شام مجھ سے پوچھا جانا ہے، اس کا یقین کتنا ہے. قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، اس کا یقین کتنا ہے. اللہ کے حضور پیش ہو کر ہر عمل کا جواب دینا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، اس کا یقین کتنا ہے. صدق عرف عام میں سچائی کو کہتے ہیں، اور سچائی یا صدق سے مراد صرف عام گفتگو میں سچ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی بڑا وسیع، جامع اور ہمہ. صدق کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف صورتیں. میں اختصار سے آج کی اس نشست میں صدق یعنی سچائی کی 7 شکلوں پر اپنی گفتگو کو محیط کروں گا، مگر اختصار کے ساتھ. صدق یعنی سچائی، اس کی پہلی صورت ہے الصدق فی القول، زبان میں، قول میں، گفتگو میں سچا ہونا. دوسری صورت ہے الصدق فی العمل، پھر اس سچائی کو اور صداقت کو اپنے عمل میں ڈھالنا. زندگی کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر رویے میں صدق کو، سچائی کو نافذ کرنا اور ظاہر کرنا. پھر تیسری شکل جب صدق یعنی سچائی انسان کے قول یعنی اس کی زبان پر بھی غالب ہو اور انسان کے عمل میں اور اس کی پوری زندگی میں، اس کے رویے میں بھی غالب و نافذ ہو، تو تیسرا درجہ صدق کا ہے الصدق فی الورع. پھر اس کی پرہیزگاری میں صدق ہونا چاہیے. وہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، روز مرہ کے معمولات میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رشتوں میں
دینی اور دنیاوی تمام امور میں وہ شخص کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لینے میں، دینے میں، الغرض تمام امور میں ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا خوف اس کو دامنگیر رہے، وہ پرہیزگار رہے، ہر حرام سے، ہر مکروہ عمل سے، ہر ممنوع عمل سے، ہر اس فعل سے جس سے اللہ پاک نے منع کیا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ سے دوری کا باعث بنتا ہے، جو جہنم کا باعث بنتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور قول اور عمل کی طرح پوری زندگی میں پرہیزگاری کو اختیار کرنا، شبہات سے بھی بچنا، شکوک سے بھی بچنا، اپنے دل و دماغ کی سوچوں کو بھی اللہ کے امر کے تابع کرنا، تاکہ کہیں سے بھی نہ زندگی کے ظاہر میں نہ زندگی کے باطن میں کوئی کج روی پیدا نہ ہو، غلط راستہ نہ نکل آئے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب پیدا نہ ہو جائے، جہنم کی طرف لے جانے والا، گمراہی کی طرف لے جانے والا، سعادت اور خوشبختی سے محروم کرنے والا، بدبخت بنا دینے والا کوئی راستہ زندگی میں کسی طریق پر پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ تین سطح پر صدق اور سچائی آ جاتی ہے، قول میں، عمل میں، ورع میں، پرہیزگاری میں، تو انسان کی پوری زندگی جو معلوم ہو سکتی ہے وہ صدق اور سچائی میں ڈھانپ لی جاتی ہے۔ مگر فقط ان تین درجوں سے صدق انسان کے لیے کامل نہیں ہوتا۔ پھر چوتھا درجہ ہے الصدق فی النیہ۔ پرہیزگاری تو وہ عمل تھا جو لوگوں نے دیکھا، یہ اس کی زندگی کی احتیاط تھی، یہ قرآن و سنت کے احکام پر اس کا عمل درآمد کرنا تھا، یہ اس کا طرز عمل تھا، یہ اس کا بیہیویئر تھا، یہ اس کا زندگی میں برتاؤ تھا جو دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ سچائی نظر آئی، مگر ایک شے ایسی ہے جو کسی کی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی، کسی کے کان کو سنائی نہیں دیتی، اور ظاہر پہ اس کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، وہ ہے نیت، جو ہر فعل کے پیچھے چھپی ہے، ہر عمل کے پیچھے چھپی ہے، اس کے ہر رویے کے پیچھے چھپی ہے، ہر ایک معاملے کے پیچھے چھپی ہے، خواہ وہ معاملہ عبادت کا ہو یا دنیاوی امور کا ہو، تو اس کی نیت میں بھی صدق اور سچائی ہے یا نہیں، یا نیت میں کوئی ملاوٹ ہے۔ تو جیسے عمل خالص ہو گیا سچائی میں، قول خالص ہو گیا تھا سچائی میں، پرہیزگاری خالص ہو گئی صدق میں، اس طرح چاہیے کہ بندے کی ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر رویے اور ہر معاملے میں اس کی نیت بھی خالصتاً سچائی پر قائم ہو جائے، نیت میں بھی صدق آ جائے۔ یہ 4 درجے ہوئے۔ اس کے بعد پھر 5واں درجہ الصدق فی الیقین والتوکل۔ جب انسان اپنے قول میں بھی سچا ہو جائے، اپنے عمل میں بھی سچا ہو جائے، اپنی پوری زندگی کے معاملات میں بھی پرہیزگار ہو جائے اور پرہیزگاری میں بھی سچا ہو جائے، اپنی نیت میں بھی سچا ہو جائے، تو پھر اس نیت سے ایک قدم اور آگے باطن کی طرف ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ باطن کی طرف وہ یہ کہ اس کے قلب و باطن میں اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ نے اس سے جو وعدہ کیا اس وعدے کے ہو جانے کا یقین کتنا ہے، اس کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہونے پر یقین کتنا ہے، اللہ کے امر پر عمل کروں گا تو اصل کامیابی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو ناکام و نامراد ہو جاؤں گا، اس اصول پر یقین کتنا ہے، میرے ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اس کا یقین کتنا ہے، قبر کی شام مجھ سے پوچھا جانا ہے، اس کا یقین کتنا ہے، قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، اس کا یقین کتنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو کر ہر عمل کا جواب دینا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، اس کا یقین کتنا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ہم جانتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، مگر یقین میں کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب آخرت کی بات آئی تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پہلے فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان کی بات کی بن دیکھے حقائق کو ماننے کے لیے، لیکن جب معاملہ آخرت تک پہنچا تو آخرت کے لیے فقط ایمان پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین کتنا رکھتے ہیں۔ تو دوستو، ایک ہوتا ہے ایک چیز کا علم ہونا،
ایک ہوتا ہے اس چیز کا جو علم ہے وہ درجہ یقین تک پہنچ جائے. یقین اور ایقان اس وقت ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں ہے وہ آپ کے دل و دماغ اور آنکھوں کے سامنے ہر وقت مستحضر رہے. جس طرح میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ کو کوئی شک نہیں کہ یہاں میں بیٹھا ہوں. اگر اس طرح جو آپ کے علم میں ہے وہ معلوم اگر یقین بن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو جائے اور کبھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو اور کبھی آپ کی یادداشت سے پیچھے نہ جائے تو اس کیفیت کو ایقان اور یقین کہتے ہیں. تو فرمایا پھر صدق ہے اللہ کے ہونے کا یقین, اللہ کے خالق و مالک ہونے کا یقین, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کا یقین, اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین, اور پھر توکل. انسان تدبیر کرے اور انجام اللہ پہ چھوڑ دے تو انسان بات تو کرتا ہے کہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, مگر اللہ پہ چھوڑنا کہنا اور شے ہے اور یقین کی حد میں چھوڑ دینا اور شے ہے. تو جب وہ کیفیت بن جائے قلب و باطن کی اور ہر وقت وہ یقین مستحضر رہے تو پھر یقین و توکل میں صدق ہوگا. یہ 5واں درجہ ہے. جب یہ بھی ہو جائے تو اس یقین اور توکل کے کامل ہونے سے بندے کا اللہ کی طرف توجہ اور رجحان پختہ ہوتا ہے. جب توجہ ہوتی ہے تو صدق کا 6واں مرحلہ آتا ہے, اسے کہتے ہیں الصدق فی الطلب والارادہ, کہ پھر اسے طلب کس شے کی ہے, وہ طالب کس شے کا ہے, وہ مرید کس کا ہے. مرید یعنی ارادہ کرنے والا. اللہ کا ارادہ کتنا ہے اس کے اندر, اللہ کی طلب کتنی ہے, اللہ کے مکھڑے کو تکنے کا شوق کتنا ہے, اللہ سے ملاقات کی خواہش و آرزو کتنی ہے. وہ جو طلب ہے اللہ کی اور وہ جو ارادہ ہے اللہ کا, پھر اس کا صدق, اس کا 6واں درجہ آتا ہے. اور جب انسان یہ پائے تو 7واں درجہ الصدق فی المحبہ, پھر اللہ سے محبت ہے. جس سے محبت ہے کیا وہ اس محبت میں صادق ہے یا نہیں. اگر محبت میں صادق ہوگا تو پھر محبت میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی, اور اگر ملاوٹ آ جائے تو محبت صدق سے خالی ہو گئی. اب یہاں مشائخ بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں, صلحاء بھی بیٹھے ہیں, اہل اللہ بھی بیٹھے ہیں, ذاکرین بھی بیٹھے ہیں. ان کے خاص ذوق کی یہ چیز تھی جس لیے اس موضوع کو لیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں, یہ کلمہ اللہ کا ہے, وقال اللہ. جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگو ھذا یوم, یہ قیامت کا دن, یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم, اس دن صدق والوں کو ان کا صدق نفع دے گا. صدق والے پرکھے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدق کی بنیاد پر اپنے انبیاء کی تعریف کی, برگزیدہ رسولوں کی تعریف کی. اندازہ کر لیں کہ اس صدق اور سچائی کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ باری تعالیٰ نے برگزیدہ رسولوں کی تعریف اس خوبی کے ساتھ کی اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے, بے شک وہ بڑے صاحب صدق, سچائی کے پیکر تھے اور نبی تھے. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے, بے شک وہ اپنے وعدہ کو ہر صورت پورا کر دینے والے سچائی کے پیکر تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے. پھر ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے, یہ آیتیں سورہ مریم کی تھی. اب سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ, صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے, یہاں تک صدق کا ذکر تھا, سچائی کا ذکر تھا, اب سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اب صدق کا معنی بیان کیا ہے, صدق کا مفہوم بیان کیا ہے کہ صدق سے مراد کیا ہے. مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں, مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا
اور یہ کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ہم نے کہہ دی حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اللہ کافی ہے، وتوکلت علیہ، اور میرا اس پر توکل ہے۔ جب اللہ سے اس رشتے کو جوڑنے کی بات کر دی ایمان کی صورت میں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس بات کو پورا کر کے دکھانے والے کچھ کچھ ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، اور وہ ہیں جو بات انہوں نے اللہ سے کی تھی اس پر پورے اترے، سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، پھر ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور شہید ہو گئے راہ حق میں، باطل سے لڑتے لڑتے شہادت پا کر اپنے وعدے پورے کر گئے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت کب آتا ہے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر دکھائیں اور رب سے ملاقات کا وقت پائیں۔ اور پھر فرمایا وما بدلوا تبدیلا، ان لوگوں پر مشکل وقت بھی آئے، فاقے بھی آتے ہیں، فقر بھی آتا ہے، دشمنوں کی طرف سے عداوت بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، بہت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حالات کے چکر ان کے قدموں کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، مگر جن کے دلوں میں صدق آ گیا ہے وہ حالات جتنے بھی بدل جائیں اللہ سے کیے ہوئے اپنے قول کو رتی برابر بدلنے پر تیار نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بدلتے نہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھائیں اور حالات کا تموج، حالات کی موجیں، لہریں ان کے راستے کو بدل نہ سکیں، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، پھر اللہ ایسے سچوں کو ان کی سچائی کی جزا عطا کرے گا، ایسے صدق والوں کو ان کے صدق کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید نے گویا واضح کر دیا کہ سچائی سے مراد صرف قول اور زبان کا سچا ہونا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سچا کوئی شخص اس وقت قرار پاتا ہے جب وہ امتحان پہ پورا اترتا ہے، جب وہ مشکلات کا سامنا کر کے اپنے کیے ہوئے اللہ کے ساتھ وعدے کو سچا ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ تو گویا صدق صرف قول کا نہیں، صدق عمل کا ہے۔ اس لیے اب قول کے صدق کی طرف سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اللہ سے وعدہ کیا، آپ بھی اس ملک کے غریبوں کے لیے اٹھے، عہد کیا، بے افغان کے لیے اللہ سے عہد کیا، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لٹے ہوئوں کے لیے، پریشان حالیں کروڑوں انسانوں کے لیے آپ نے بھی اللہ سے عہد کیا کہ ہم ان کی تقدیر بدلیں گے۔ آپ اٹھے، 23 دسمبر کو بھی اٹھے اور جنوری کے لانگ مارچ میں آئے، مگر اللہ آپ کے وعدے کو سچا کر کے دکھانا ابھی اس کو تک رہا ہے۔ سن لو کہ وہ اٹھنا، وہ آزان تھی، وہ حق کی آواز کے لیے آزان بلند کی تھی، وہ سفر ختم نہیں ہوا۔ سچائی پہ وعدہ کرنے والوں ابھی اقامت ہونی ہے اور جماعت ہونی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں آپ نے اذان دی تھی، اب جماعت ہوگی جب 1 کروڑ نمازی تیار ہو جائیں گے اور وہ اپنی سچا وعدہ پورا کرنے کو بالکل منظر عام پہ آئیں گے، پھر اقامت ہوگی اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی اور جماعت کھڑی ہوگی۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تو مطلب ہوگا کہ بڑا صرف اللہ ہے، باقی شیطانی بت سارے پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ اور صدق کا معنی، سچوں کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کے قرآن نے کہا اور پاکستان کے آئین نے بھی کہا کہ حکومت کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو صادق اور امین ہوں۔ قرآن کا لفظ صادق اور امین ہوں۔ ابھی تک 60 سال میں صادق اور امین لوگوں کو ملک نہیں ملا۔ ابھی تمہارے وعدے کا امتحان ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے 60 برس تک پاکستان کے غریب عوام کا خون چوسا ہے، دولت لوٹی ہے، حرام کمایا، حرام کھایا ہے، ان بتوں کو توڑ کر صادق اور امین لوگوں کو کس طرح لاتے ہو۔ پھر اللہ کی مدد اترے گی جب آپ اپنے قول پر سچا ہونا ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ سن لو، ہم نے نہ دسمبر میں سیاست کی، نہ جنوری میں سیاست کی،
ہم روایتی سیاست میں بلیو نہیں کرتے، نہ میں سیاست روایتی کرتا ہوں، میں نے خدا اور مصطفیٰ کے حکم کو نبھایا اور دینی فریضہ ادا کیا، اور تاجدار کائنات کے حکم کو نبھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی باغ ڈور صادق اور امین لوگوں کے ہاتھ تک پہنچائیں گے۔ تو یاد، آزان دینے والوں، ٹھنڈے نہ پڑنا، غافل نہ پڑنا، 1 کروڑ نمازیوں کی ضرورت ہے، 1 کروڑ نمازیوں کی۔ جب جمع ہوں گے تو پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، جب جماعت کھڑی ہوگی تو شیطان بھاگ جائیں گے۔ انقلاب 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 انقلاب، جوانیاں لٹائیں گے، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ سامعین حضرات، میں نے کہا صدق کا پہلا درجہ قول کا صدق، زبان کی سچائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ میری آواز سننے والوں، اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دو، آج کی رات سچائی کا تحفہ لے کر جاؤ، تاکہ خدا کی رحمت کا دروازہ سرزمین پاکستان پہ کھل جائے، عالم اسلام پر کھل جائے، امت محمدی پر کھل جائے۔ فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، اور بندہ جب ہر وقت سچائی کو اپناتا رہتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں کرتا، ظاہر اور باطن میں سچائی کا پیکر بنا رہتا ہے، تو کرتے کرتے اللہ اس بندے کو صدق کے مرتبے سے اٹھا کر صدیق بنا دیتا ہے۔ اور صدیق ہونا گویا حضرت صدیق اکبر کا فیض پانا ہے، حضرت صدیق اکبر کے عظیم کردار کی جھلک اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وہ صدیق اکبر تھے، اللہ چاہتا ہے آپ صدیق ہو جائیں، ان کے پیروکار بن جائیں سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اگر جھوٹ بولو گے زندگیوں میں، جھوٹ تو وہ گناہ کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدی اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں وہ شخص کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آج رات توبہ کر کے جاؤ ہر قسم کے کذب اور جھوٹ سے، اور وعدہ کر کے جاؤ ظاہر و باطن میں ہر قسم کی سچائی کا۔ سچائی کو زندگی بنا لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، صدق یہ قول کے صدق سے بڑھ کر اب عمل کا صدق۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، ایک شخص نے آ کر آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک شخص جہاد کرنا چاہتا ہے اور اس جہاد سے وہ 2 چیزوں کا مقصد اس کے پیش نظر ہے، ایک آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے، جہاد اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب ملے، والذکر، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں شہرت ملے، نام بری ملے، نام بڑا ہو، ما لہو، تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا آقا اس کو کیا ملے گا؟ وہ 2 چیزیں بیک وقت چاہتا ہے جہاد سے، 2 مقاصد لے کر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صدق کی اہمیت کو سمجھیں کہ صدق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ آقا نے فرمایا لا شیء لہ فاعادها 3 مرات، فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اور 3 مرتبہ کلمات کو دہرایا، یقول لہ رسول اللہ لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ۔ جو شخص ایک عمل سے، جہاد کے عمل سے آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے اور دنیا کی نام وری بھی چاہتا ہے، 2 چیزیں ملا کر لینا چاہتا ہے، فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے اور صرف اس عمل پہ اجر عطا کرتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور جس کے اندر مقصد اور نیت محض اللہ کی رضا ہو۔ جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا، جو عمل خالصتاً اللہ کی خاطر نہیں کیا گیا، اس پر اللہ اپنی آخرت کا اجر اور اپنی قربت کا اجر عطا نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے
ایک طرف ایک شخص میدان جنگ میں ہے، جہاد پر ہے، غزوہ میں ہے، جنگ لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، محنت اور مشقت اٹھا رہا ہے، ہر لمحے اس کو اپنی موت کا ڈر ہے، اس مقام پر خود لا کھڑا کیا اس نے، مگر چونکہ اس کی نیت میں سچائی اور صدق نہیں، وہ دنیا کا مفاد، شہرت و نام وری بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک طرف اس حدیث کو سامنے رکھیں، دوسری طرف آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان سامنے رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مضمون حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، رواہ مسلم و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث یہ صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صدق کے دل کے ساتھ شہادت کا طلبگار ہو، جس کے دل میں سچی آرزو ہو، خواہش ہو، شدید آرزو ہو کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کر، مگر وہ جہاد پہ نہ جا سکے، اسے یہ نعمت نہ ملے، یہ موقع نہ ملے، اور بالآخر جب موت آئے تو گھر میں بستر پہ موت آ جائے، مگر دل میں آرزو سچائی کے ساتھ شہادت کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ بستر پر تبھی موت مر گیا، مگر اللہ پاک اس کا درجہ شہداء میں درج فرمائے گا۔ ادھر ایک شخص میدان جنگ میں تلوار لے کر غزوہ اور جنگ میں مصروف ہے، لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، مگر چونکہ اس کی نیت اور طلب خالصتاً اجر آخرت کی نہیں، اس میں دنیا کے مفاد کی ملاوٹ ہے، وہ اجر سے محروم کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایک شخص میدان جنگ میں جا ہی نہیں سکا، بستر پہ گھر میں تبھی موت مر گیا ہے، مگر اس کا نام شہداء میں درج ہو گیا، صرف اس لیے کہ سچے دل کے ساتھ وہ طالب شہادت تھا۔ تو اللہ رب العزت نے گویا اس کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھا، اس کے دل کے صدق کو دیکھا ہے۔ لوگوں، عمل تب قبولیت پاتے ہیں جب انہیں صدق اور سچائی نصیب ہو جائے۔ ہماری دشواری زندگی میں یہ ہے، بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ قراء ہیں، قرآن کی تلاوت اور قرات کرتے ہیں، بڑے ذوق سے کرتے ہیں، لوگ جھوم اٹھتے ہیں، مگر اگر تلاوت قرآن اور قرات قرآن کا مقصد اور دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں اور میں بڑا قاری ہو جاؤں اور مجھے اس کے عوض دنیا ملے، سننے والے جنت پا جائیں گے، پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ہم میں نعت خان، مداح خان آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں، ایک ادھر نعت پڑھنے والے ہیں، ادھر نعت کو سننے والے ہیں، سننے والے نے جھوم جھوم کر مصطفیٰ کی زلفوں کی بات سنی، چہرہ مصطفیٰ کے حسن کا بات سنی، جلوہ مصطفیٰ کی بات سنی، مدینہ کے گلی کوچوں کی بات سنی، وہ آقا کے عشق میں مست ہو گیا، فنا ہو گیا، وہ حضور کی نعت سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بند گئی، وہ تو سب کچھ پا گیا، قربت مصطفیٰ بھی پا گیا، اجر بھی پا گیا، محبت اور ذوق بھی پا گیا، مگر پڑھنے والا نعت خان اگر اسے پیسے اور مال کے لیے پڑھ رہا تھا، اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میری جھولی بھرے، سننے والے سب کچھ لوٹ گئے اور پڑھنے والا لٹ کر خالی دامن چلا گیا، اس کو کچھ نہ ملا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں عمل کا اعتبار تب ہوتا ہے کہ عمل کے پیچھے دل میں اس کی نیت صدق اور سچائی پر قائم ہے۔ قاریو، قرآن کو قرآن کے عشق میں پڑھا کرو، اللہ کی محبت میں پڑھا کرو۔ نعت خانوں، نعت مصطفیٰ، اس کو عشق مصطفیٰ میں پڑھا کرو، کسی کے پیسے پہ نظر نہ رکھو، حضور کے نعت خان سے بڑا کائنات میں کوئی امیر اور غنی کوئی نہیں، اور قرآن کے قاری سے بڑا ساری کائنات میں کوئی غنی کوئی نہیں، قرآن سے بڑی غنا اور دولت کوئی نہیں، اور قرآن پڑھنے والے سے بڑا کوئی غنی نہیں، بشرطے کہ پڑھنے والا لوگوں کا فقیر نہ بنے۔ حضور کا مدح خان، ثنا خان، اس سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں، بشرطے کہ وہ فقیر فقط مصطفیٰ کا رہے، نگاہ گنبد خضرا پہ رہے، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کی جیب پر نہ رہے۔ صدق ہے، نماز پڑھنے والے کی نماز رد ہو جاتی ہے اگر صدق کے دل سے نہ پڑھی گئی، اس کو ریاکار کہا اور فرمایا جہنم میں لے جائے گی۔ جہاد کرنے والے کا جہاد رد ہو گیا
اگر نیت میں آخرت کے ساتھ دنیا مل گئی. علم دین حاصل کرنے والا آقا نے فرمایا جہنم کا ایندھن بنے گا اگر اللہ کی رضا کے سوا اور اللہ کے قرب اور معرفت کے سوا اس نے دنیاوی غرض کے لیے علم دین حاصل کیا. ہر عمل یاد رکھ لیں قبولیت پاتا ہے، بلند درجہ پاتا ہے صدق کے دل کے ساتھ. اس کی نیت میں، اس کی طلب میں، اس کی آرزو میں کتنا صدق ہے، کتنی سچائی ہے. اب آپ اس سے بڑھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ شہادت جیسا رتبہ گھر میں چارپائی پہ مرنے والا پا رہا ہے اور میدان جنگ میں لڑنے والا محروم ہو رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک انہ ذکر عندہ الشہداء، حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں اور ابن ابی شیبہ نے، کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں مجلس میں، آپ کی بارگاہ میں شہداء کا ذکر ہوا. شہداء کا ذکر ہوا کہ شہداء کون لوگ ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، نصیب کیا ہے. فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش. ہائے ہائے ہائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، میری امت کے اکثر شہداء جو شہید ہیں ان کی اکثریت وہ ہے، اکثریت جو گھروں میں بستر پہ وفات پائے گی. اللہ اکبر. میری امت کے شہیدوں میں، شہیدوں کی اکثریت ایسی ہے جن کی وفات اپنے گھروں میں بستر پہ ہوگی. وہ اصحاب الفرش ہیں، بستر پہ فوت ہوں گے مگر شہید ہوں گے. پوچھا آقا یہ کیسے؟ فرمایا رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ. تم تو اتنا ہی دیکھتے ہو نا کہ ان کے ہاتھ میں بندوق تھی، تلوار تھی اور یہ کفار کے مقابلے میں صف در صف لڑ رہے تھے. تم ان کا لڑنا دیکھتے ہو، خدا ان کے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ لڑ کس لیے رہے تھے، ان کی نیت کیا تھی. اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول وضع فرما دیا اور فرمایا کہ وہی لوگ، صرف وہی لوگ اللہ کے ہاں شہید ہیں اور درجہ شہادت کو پاتے ہیں جن کے دلوں میں اس شہادت کی طلب میں صدق ہے. اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن روانہ ہوتے ہیں تو عرض کیا، امام حاکم، امام ابو نعیم اور بہقی نے روایت کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیں. آقا علیہ السلام نے انہیں یمن کا چیف جسٹس بنا کے بھیجا اور یمن کا گورنر بھی بنایا. اس وقت ایگزیکٹو جوڈیشری وغیرہ کی تقسیم نہ تھی. یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. عرض کیا آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. میرے آقا نے ایک لفظ کی نصیحت کی، فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل. معاذ اپنے دین کو، عبادت کو، طاعت گزاری کو، زندگی میں اللہ کی بندگی کو صدق کے ساتھ خالص کر لے. تھوڑا عمل کرو گے وہ بھی کثیر ہو جائے گا، تھوڑا عمل کرو گے وہ بھی کثیر ہو جائے گا. پھر آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، آواز دی، قال نادا رجل فقال یا رسول اللہ مل ایمان. ایک شخص نے آواز دی، دور سے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ قال الاخلاص. ایمان دلوں کا صدق اور اخلاص سے مزین ہو جانا ہے. اگر دل میں سچائی اور اخلاص آ جائے اور اللہ کی طلب میں کوئی غیر شریک نہ رہے اور دل کو یہ کیفیت خالص نصیب ہو جائے تو اس خالص قلبی کیفیت کا نام ایمان ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ ایک حدیث میں ہے اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یعنی احکام اور واجبات پورے کریں. پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا دلوں کا صاف خالص اللہ کے لیے ہو جانا. پوچھا یقین کیا ہے؟ آقا نے فرمایا موت اور اللہ کے حضور پیش ہونا تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے. تو یہ یقین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں اور ان کی حدیث حضرت عبد الرحمن بن خم روایت کر رہے ہیں. دمشق کی مسجد میں حضرت عبد الرحمن بن خم ایک مجلس میں جس میں حضرت معاذ ابن جبل بھی تشریف فرما رہے ہیں کہ لوگو ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی. لوگو سب سے بڑی خوفناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں وہ چھپا ہوا شرک ہے. چھپا ہوا شرک، شرک خفی. انہوں نے پوچھا حضرت معاذ سے کیا آپ نے آقا سے سنا نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا تھا من صام ریان فقد اشرک. جس نے روزہ رکھا مگر دکھلاوے کے لیے اس نے اللہ سے شرک کیا. من تصدق ریان فقد اشرک. جس نے صدقہ اور خیرات دیا دکھلاوے کے لیے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ومن صلی ریان فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے
اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیسے شرک ہوا؟ کہ نماز تو خالص اللہ کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو تکنا تھا، اس کا قرب پانا تھا، اس کی رضا پانی تھی، اور تم نے جہاں صرف اللہ کو دیکھنا تھا اس میں لوگوں کا دکھلاوا بھی شامل کر دیا، تو لوگوں کو اللہ کے مقام پہ لا کھڑا کیا، یہ ریا شرک بن گئی۔ صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے تھی، تم نے لوگوں میں سخی کہلانا اللہ کے ساتھ ملا دی، اس نیت کو شرک ہو گیا۔ روزہ اللہ کے لیے تھا، عبادت اللہ کے لیے تھی، کوئی بھی طاعت اللہ کے لیے تھی، تم نے اس میں جب لوگوں کو ملا دیا تو وہ شرک ہو گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی خطرناک چیز شرک ہے، شرک خفی، ریا، اور سب سے بڑا نفع مند سودا صدق ہے ایمان میں۔ حضرت امام حارث محاسبی بیان کرتے ہیں، جو شخص من اراد لذت طعام اہل الجنہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں جو شخص اہل جنت کے کھانے کی لذت چکھنا چاہے، جو شخص چاہے کہ مریں گے تو خدا جانے کسی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، مگر زندگی میں چاہے کہ جو کھانا اہل جنت کو ملے گا کچھ اس کا ذائقہ لذت ہم بھی چکھ لیں، زندگی میں جنت کے کھانے کی لذت چکھنا چاہو تو فرمایا فَلْيَصْحَبِ الْفُقَرَاءَ الصَّادِقِينَ، پھر صاحبان صدق فقراء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اہل صدق فقراء کی صحبت میں بیٹھنے سے جنت کے کھانوں کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے۔ الصدق نور یسکن فی القلب ینافی الاضداد، صدق وہ نور ہے کہ جس دل میں سچائی کا نور بس جائے، سچائی کے خلاف سارے گناہ اللہ پاک اس دل سے نکال دیتا ہے، دل سے نکال دیتا ہے۔ اور صدق پھر ایسی، حضرت امام جنید بغدادی نے فرمایا یہ صدق اور اخلاص جو دلوں کی کیفیت ہے یہ اللہ کا راز ہے، اور ایک ایسا راز ہے لا یعلمہ ملک فیکتبہ، اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ لکھ لیں، ولا شیطان فیفسدہ، اس کی خبر شیطان کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ تمہاری نیت کو خراب کر دے، ولا ہوا فیبیلہ، ہوائے نفس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ تمہارا راستہ نہ بگاڑ دے۔ فرمایا کہ جو شخص صاحب صدق ہے، الصادق یتقلب فی الیوم 40 مرہ، صاحب صدق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ہر خیر کو دل سے نکال دیتا ہے، اس کی نیت میں کسی خیر کی آلودگی نہیں ہوتی، فقط اللہ کے قرب اس کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اور جب عمل دیکھ لیتا ہے، کرنے کے بعد عمل کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا عمل ابھی اللہ کی قربت کی شان کے لائق نہ تھا، اس کو ریا سمجھتا ہے، اگلے لمحے اپنے عمل کو اور خالص کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس میں اور صدق کا نور بھرتا ہے، جب عمل کر لیتا ہے پھر عمل کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں میرا عمل اگر اللہ کی مجلس اور اس کی قربت کی شان کے لائق نہیں، پھر محنت کرتا ہے، اس طرح حالت بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو جو صادق ہے اہل صدق، فرمایا کہ ایک دن میں 40 حالتیں بدلتے ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کی قربت میں صدق کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، اخلاص کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو ریاکار منافق ہے 40 سال بھی گزر جائیں وہ اسی ایک حالت میں رہتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد دکھلاوا ہے، وہ اپنے عمل پہ پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت امام ذوالنون مصری نے فرمایا آج علم موجود ہے مگر عمل ختم ہو گیا، لوگوں علم موجود، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری۔ ارے آج سے 1200 سال پہلے کا حال، وہ زمانہ جس زمانے کی ہواؤں میں فضیل ایاز کے سانس تھے، فضیل ابن ایاز کے، عبداللہ بن مبارک جس زمانے میں بستے تھے، جس میں ابراہیم بن ادھم بستے تھے، جس میں بشر الحافی بستے تھے، جس میں جنید بغدادی بستے تھے، وہ زمانہ ذوالنون مصری جس میں بستے تھے، اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ آج علم رہ گیا، عمل اٹھ گیا، اور اگر عمل ہے تو عمل رہ گیا، اس میں سے صدق اور اخلاص اٹھ گیا، اخلاص، اور فرمایا پھر محبت رہ گئی مگر محبت میں صدق اٹھ گیا، محبت بھی خالص نہ رہی، اس کے اندر صدق اٹھ گیا۔ اللہ رب العزت کے حضور جو تعلق ہے اس تعلق میں صدق کو حاصل کرنا، لوگوں اس کی ابتدا اپنی زندگی میں قول سے ہوگی، پہلے ہر قول کو سچا کریں اور جھوٹ کو اپنے قول سے نکال دیں، اس قول کی سچائی کی برکت سے اللہ صدق کو آپ کے عمل میں ڈالے گا، پھر اپنے عمل کو سچا کریں، ہر عمل کو دیکھیں، آپ خود اپنے عمل کا مشاہدہ کرنے والے
مراقبہ کرنے والے، نگہبانی کرنے والے ہیں، اپنے ممتحن ہیں۔ بندے سے بہتر اپنے قلب کے حال کو کوئی نہیں جانتا کہ میں کس کے ساتھ یہ معاملہ کس نیت سے کر رہا ہوں۔ عمل کو بہتر کریں، اللہ کی نافرمانیاں زندگی میں چھوڑ دیں تاکہ قول بھی صاحبان صدق کا بنے، عمل بھی صاحبان صدق کا بنے، اور پھر اس کے بعد اپنی ورع تقویٰ اور نیت کو صدق سے آراستہ کریں تاکہ نیتوں میں اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہ رہے، نیتوں میں اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہ رہے، اور یہ صورت ہو جائے پھر اپنی طلب اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کے طالب بنو۔ لوگوں آج کی رات اللہ کے طالب بنو، اللہ کی طلب کے سوا دنیا کی ہر طلب جھوٹی ہے، دنیا کی ہر طلب لغو ہے، دنیا کی ہر طلب باطل ہے۔ ہمیں دنیا کی طلب نے برباد کر دیا، ہمیں دنیا کے مال و دولت کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا، ہمیں دنیا کی شہرت، ناموری اور شہوت کی طلب نے اللہ کا نافرمان کر دیا۔ ہم آخرت کو بھول گئے، رب کو بھول گئے، نتیجتاً نہ دنیا میں عزت مومن کو ملی نہ آخرت کی عزت رہی۔ لوگوں اپنے قول کو سچا کرو، اپنے عمل کو سچا کرو، پھر اپنی نیت کو سچا کرو، نیت اور ارادے کو سچا کرو۔ اس لیے کہ اولیاء کرام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ اتارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من ارادنا اردنا ہو، اگر نیت، ارادہ اور طلب صدق سے بھر جائے، اس سے غیر نکل جائے، اللہ کے سوا کوئی اور خیال بھی آپ کی طلب اور ارادے میں نہ رہے، نیت میں نہ رہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اجر سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی کتب میں، جو آسمانی کتب زمین پر انبیاء پہ نازل کی، فرمایا من ارادنا اردنا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو ہماری طرف دھیان کرتا ہے ہم اس بندے کی طرف دھیان کر لیتے ہیں، جو ہماری طرف چہرہ کرتا ہے ہم اپنا مکھڑا اس بندے کی طرف کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا أَعْطَيْنَاهُ، اور جو ہم سے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے وہ شے عطا کر دیتے ہیں۔ لوگوں دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا جو ہم سے کوئی شے مانگتا ہے، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہم سے، تو ہم اسے وہ شے عطا کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے کوئی شے نہیں مانگتا، ہم سے ہم ہی کو مانگتا ہے، ہمارا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ پھر ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنِ اكْتَفَى بِنَا، جو ہم پر توکل کرے اور ہمیں کافی جانے، جو بندہ ہو کر مجھے رب کو کافی جانے، كُنَّا لَهُ وَمَا لَنَا، ہم اس کے لیے ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ میری قدرت میں ہے سب اس کے لیے کر دیتا ہوں۔ الا من طلبنی وجدنی ومن طلب غیری لم یجدنی، خبردار سن لو، جس نے مجھے طلب کیا میری عزت کی قسم مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے سوا غیر کو طلب کیا پھر وہ مجھے نہیں پائے گا۔ وہ جس شے کو طلب کرے گا وہی شے ملے گی، جس نے مجھے طلب کرنا ہے پھر وہ ہر شے کو بھول کر اپنے دل کا رخ فقط مولا کے مکھڑے کی طرف کر لے۔ اس لیے فرمایا اولیاء نے الا من طلبنی، اللہ کا کلام، بالتوبۃ وجدنی بالمغفرہ، جس نے توبہ کے ذریعے اللہ کو طلب کیا اللہ اس کے پاس مغفرت لے کر آتا ہے، اللہ مغفرت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو نعمتوں پر شکر کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ نعمتوں کو زیادہ کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو دعا کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ اجابت کے ساتھ وہ بندہ اللہ کو اجابت کے حال میں پاتا ہے۔ جو توکل کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو قربت کے لیے اللہ کی قربت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو اپنا انس اور محبت عطا کر دیتا ہے۔ جو محبت اللہ کی محبت کے ساتھ طلب کرتا ہے اللہ اسے اپنا وصال عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کو عشق کے ساتھ طلب کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، بنیادی چیز ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جب اللہ سے تعلق جوڑا، ایمان کا تعلق، تو پھر اس تعلق کو اتنا خالص کریں کہ صاحبان صدق بنے، صاحبان صدق بنے۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ادنا مقامات العارف ان یمر علی الماء ویطیر فی الہوا، فرماتے ہیں کہ جو عارف ہیں اولیاء، اگر کوئی ولی پانی پر چلے
اور ہوا میں اڑے تو فرمایا یہ عارفوں کا سب سے گھٹیا مقام ہے۔ پانی پہ چلنا اور ہوا میں اڑنا، جسے ہم کرامت اور بہت اونچی شے دیکھتے ہیں، سلطان العارفین حضرت باجزید بستامی نے فرمایا کہ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ مقام عارفوں کا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا سب سے گھٹیا مقام ہے۔ تو پوچھا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ اونچا، فرمایا وَأَعْلَاهَا أَن يَمُرَّ عَلَى الدَّارَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَن يَلْتَفِتَ إِلَى مَنْ سِوَاهُ۔ اعلیٰ مقام اللہ والوں کا یہ ہے کہ ساری کائنات میں گھومیں، ساری دنیا میں گھومیں، گلی کوچوں بازار میں گھومیں، گھر بار میں گھومیں، دکان اور تجارت میں، لوگوں کی مجلس میں، حلقات میں، ساری دنیا میں چلے، مگر ایک لمحے کے لیے اس کا دل مولا کے سوا کسی اور شے کو تک کر نہ دیکھے۔ جس کے دل کو یہ تعلق باللہ نصیب ہو جائے اور اللہ کے ساتھ اس تعلق میں صدق و اخلاص نصیب ہو جائے، فرمایا یہ مقام معرفت میں سب سے اونچا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے، کچھ لوگ عبادت گزار تھے، عبادت گزاروں کی جماعت بھی معتکف بیٹھے ہیں، عبادت گزار بیٹھے ہیں، ایک جماعت تھی۔ آپ کو صدق سمجھا رہا ہوں، طلب کے طریقے بتا رہا ہوں، طلب اور صدق کے درجے بتا رہا ہوں، اور پوری دنیا سن رہی ہے جو آقا کے غلام امت محمدی کے افراد، ان کی نیتیں، ان کی طلبیں، ان کے ارادے، ان کی خواہشیں درست کرنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے، کچھ عبادت گزار لوگ بیٹھے رو رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، عبادت کرتے کرتے سال ہا سال سے ان کے بدن کمزور ہو گئے تھے، رنگ بدل گئے تھے، نڈھال ہو گئے تھے۔ آپ نے پوچھا مَلَّذِي بَلَّغَ بِكُم مَّا أَرَىٰ، اے لوگو عبادت گزارو، تمہیں کس شے نے کمزوری کے اس حال تک پہنچا دیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کس شے نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا؟ وہ کہنے لگے قالوا الخوف من النار قال حق علی اللہ ان یؤمن، انہوں نے کہا دوزخ کے ڈر نے، دوزخ کے ڈر نے یہاں تک اس حال کو پہنچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہ پر تمہارا حق ہے اس کے ذمہ کرم پر کہ وہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے امان عطا کرے گا۔ یہ کہہ کے چل پڑے۔ آگے گئے، ایک اور قوم دیکھی عبادت گزاروں کی، وہ بھی سالوں سے عبادت میں بیٹھے ہیں، ان کے رنگ بھی بدل گئے، وہ بھی ہڈیوں کے ڈھانچے ہو گئے، نحیف ہو گئے، حالات ان کے جسم کے دیکھے نہیں جا رہے۔ ان سے پوچھا تمہیں اس حال تک کس شے نے پہنچا دیا؟ کہنے لگے قالوا الشوق الی الجنان، جنت کے شوق نے، ہم نے سال ہا سال عبادت میں روزے رکھے، فاقے کیے، جنت کے شوق میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا حق علی اللہ ان یؤتیکم ما ترجون، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے کہ جو چیز طلب کر رہے ہو جنت وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دعا کر کے چل پڑے۔ آگے گئے، ایک اور جماعت ملی، اس جماعت کو بھی دیکھا، ان کے رنگ بھی بدل گئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی دھنس چکی ہیں، ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں، رو رو کے چہروں پر نشان لگ گئے، رک گئے۔ پوچھا تمہیں اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ اب ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا الحب للہ والشوق الیہ، خدا کے عشق نے اور اس کو تکنے کے انتظار نے، اس سے ملاقات کے شوق نے، اللہ کے عشق میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے کہ جب اس سے ملاقات ہو، جب اس کا مکھڑا دیکھیں، وہ ہم سے راضی ہو، ہم وہ ہمیں تکے، ہم اس کو تکیں، اس میں بیٹھے ہیں۔ وقال لهم عیسیٰ علیہ السلام انتم المقربون، فرمایا اللہ کی قربت پانے والے تم ہی لوگ ہو، تم ہی کو قربت نصیب ہوگی۔ یہ قربت کی شکل ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ قربت کا مقام ہے۔ نتیجتاً اللہ والے پوری زندگی جو محنت کرتے وہ صفائے قلب پہ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں صدق پیدا کرتے تھے، محبت میں صدق پیدا کرتے تھے۔ الصدق فی المحبہ، الصدق فی النیہ، الصدق فی الطلب، الصدق فی المحبہ، اپنی نیتوں کو سچا کرتے اللہ کے لیے، اپنی طلب کو اللہ کے لیے خالص کرتے اور اپنی محبت کو صرف اللہ کے لیے یکتا کر دیتے۔ حضرت سید احمد الرفاعی روایت کرتے ہیں کہ بعض مشائخ نے روایت کیا کہ دوران طواف اولیاء میں ایک جوان کو دیکھا، وہ مسجد حرام میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس کا جسم نڈھال تھا، چہرے پر فقر و فاقہ تھا، کپڑوں سے غربت ٹپکتی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر وہ ولی اللہ فرماتے ہیں، حضرت باجزید بستامی، یہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حال دیکھا تو ترس آ گیا۔ جب ترس آیا تو میرے پاس 100 دینار تھے میری جیب میں،
100 دینار۔ میں نے چپکے سے اس جوان کے قریب ہوا، رہی تو شابن فی المسجد الحرام۔ جوانوں، آپ کو ایک جوان کا قصہ سنا رہا ہوں۔ جوانی کس شے کا نام ہے؟ کون سی جوانی کام آئے گی؟ جوانی کو کس رخ پہ لے جانا ہوگا؟ جوانیوں کو کس طرح بدلنا ہوگا؟ اس جوان کے قریب حضرت باجید بستانی یا حضرت ذوالنون مصری اس کے قریب ہوئے، ہاتھ میں 100 دینار پکڑ لیے۔ جب جوان کے قریب ہوئے تو میں نے کہا، میرے حبیب، میرے دوست، یہ 100 دینار ہیں، اس سے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ دوران طواف چپکے سے اس کے کان میں کہا۔ فلم یلتفت الیہ، فرماتے ہیں اور جوان نے مجھے تکا ہی نہیں اور میرے 100 دیناروں کو دیکھا ہی نہیں، بے نیازی سے چل پڑا۔ میں پھر اس کے قریب گیا، دوڑا، اس کی منت سماجت کی، اس کے ہاتھ پکڑ لیے، منت کی اور کہا، خدا کے لیے لے لو، مجھے تمہارے حال پہ ترس آ رہا ہے۔ وہ جوان رک گیا، کہنے لگا، یا شیخ ہذہ الحالہ لا ابیعھا بالجنہ وما فیھا فکیف ابیعھا بثمن بخس۔ وہ جوان مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اے بزرگ، یہ میرے جس حال پہ تمہیں ترس آ رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اگر اس حال کے بدلے مجھے کوئی جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دے دے تو میں جنت لے کر بھی یہ حال نہیں دوں گا۔ تمہیں کیا خبر اس حال میں مجھے کیا ملتا ہے؟ میں ساری جنت کے عوض یہ حال نہیں بیچوں گا، اور تم 100 درہم اور دینار، چھوٹی سی دنیا کی دولت دے کے میرا حال خریدنا چاہتے ہو؟ کہ یہ وہ حال ہے جب بندوں کو اللہ کے تعلق میں صدق مل جاتا ہے اور اس کی محبت میں صدق مل جاتا ہے تو وہ زندگی ایک ایسی کیف و سرور کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ دنیا، یہ غربت، یہ فقر، یہ فاقہ ان کی جنت سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی بن جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الدیبلی روایت کرتے ہیں، وہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت کلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام خواب میں سنا اور آواز سنی۔ بستام میں سویا ہوا تھا، بستام میں۔ رأیت فی منامی کأن اللہ تعالیٰ یقول، اللہ پاک کی آواز سنی خواب میں، اللہ فرما رہے ہیں، کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید فإنہ یطلبنی ویریدنی وانا ارید۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کو تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو، تم سب تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو، سوائے با یزید کے وہ مجھ سے طلب نہیں کرتا، وہ مجھے طلب کرتا ہے، مجھے طلب کرتا ہے۔ چونکہ وہ میرا ارادہ رکھتا ہے سو میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عالم کشف میں اولیاء کو القاءات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عالم القاء میں حضرت بایزید بستامی سے پوچھا، اے میرے بایزید، میرے پیارے بندے، ماذا ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ تو نے میری اتنی عبادت کی، دنیا کو چھوڑا، فقر اٹھایا، فاقہ اٹھایا، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تکلیفیں اٹھائیں، راتوں کو جاگا، اتنی محنت کی ساری زندگی، اب بول کیا چاہتا ہے، تجھے کیا دوں؟ جو مانگتے ہو مانگ لو۔ بایزید بستامی نے جواب دیا، عرض کیا، باری تعالیٰ، قال یا اللہ انی ارید ان لا ارید الا ما ترید۔ باری تعالیٰ، اگر تو نے پوچھا ہی ہے کہ میں کیا مانگتا ہوں تو جو مانگتا ہوں پھر وہ دے دے، وہ دے دے۔ کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہ چاہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے بس میں بھی وہی چاہوں، اور جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ اور نہ چاہوں۔ میرا ارادہ اپنے ارادے میں یوں فنا کر دے کہ میری زندگی کی کوئی ترجیح تیرے امر کے سوا نہ رہے، میری کوئی خواہش تیری محبت کے سوا نہ رہے، اور میری کوئی طلب تیرے سوا نہ رہے۔ جو تو چاہے وہی میں چاہوں، اور جو تو نہ چاہے وہ میں نہ چاہوں۔ اور جب طلب میں صدق ہوتا ہے اللہ والوں کو، یہ حضرت بایزید بستامی سے بھی منقول ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم سے بھی منقول ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے کہ مصر میں اولیاء کبار، بڑے اکابر اولیاء میں سے ایک ولی اللہ تھے، ان کا پورا جسم مرض زدہ تھا، سر سے پاؤں تک زخم خوردہ تھے، زخمی زخم تھے پورے جسم پر، ٹیسیں اٹھتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا اس تکلیف میں۔ اس ولی اللہ کے خدام نے آ کے کہا، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اسم اعظم جانتے ہیں، فقیل لہ
لو دعوت باسمہ الاعظم ان یکشف عنک ھذا البلاء، آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ ولی ہیں، اللہ نے آپ کو اسم اعظم دے رکھا ہے، آپ اسم اعظم سے اللہ کو پکاریں اور دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دے۔ دعا کریں اسم اعظم سے تاکہ آپ کی مرض چلی جائے، تکلیف چلی جائے۔ اب دیکھیے صدق محبت کیا ہے۔ قال انی لاستحیی منہ ان یکون لی مراد بخلاف مرادہ، فرمانے لگے نادان لوگوں، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسم اعظم سے اس کو دعا کروں کہ میری تکلیف چلا جائے، میرا حال سمجھو کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں ممکن ہے اس سے یہ بات کہوں اور اس کا ارادہ یہ نہ ہو، تو میں اپنا ارادہ اس کے ارادے کے خلاف کر دوں، میں وہ تمنا کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا، میں وہ خواہش کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا، لہٰذا مجھے 100 تکلیفیں قبول ہیں مگر میری راحت اس میں ہے کہ میں وہی چاہوں جو میرا خدا چاہتا ہے۔ حاضرین محترم، جب یہ صورت جو میں نے آپ سے کہی، یہ صدق ہے توکل میں، یہ صدق کا عالم ہے توکل میں، اور پھر یہ صدق محبت میں۔ اس کا کیفیت یہ ہے کہ جب مولا سے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے محبت میں، یہ حضرت امام ابو سعد نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عظیم محدث و گزرے، یہ امام بخاری کے زمانے کے بعد کے زمانوں کے لوگوں میں، وہ اپنی کتاب تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں، تہذیب الاسرار میں، کہ محبت میں صدق کا عالم یہ ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے، فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے، یقول الہی لو عذبتنی بالنار لم یخرج حبک من قلبی ولا تخرج حبک من قلبی، دعا کرتے ہیں میرے مولا اگر تیرا ارادہ بنے قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈالنے کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں، اگر قیامت کے دن تیرا فیصلہ اور ارادہ ہو مجھے دوزخ میں پھینکنے کا اور تجھے مجھے دوزخ میں پھینک دے، میرے مولا میں تیرے ارادے کے خلاف کچھ عرض نہیں کرتا، اتنی التجا ہے، تو چاہے مجھے دوزخ میں پھینکنا بے شک پھینک، التجا یہ ہے کہ دوزخ میں بھی جاؤں تو میرے دل سے تیرا عشق نہ نکلے، میرے دل سے تیری محبت خالی نہ ہو، دوزخ کا فیصلہ کر تیری مرضی مگر میرے دل سے اپنی محبت سے خالی نہ کرنا۔ یہ فضیل ابن عیاض کی دعا ہے۔ حاضرین محترم، یہ امام ابو سعد بیان کرتے ہیں، یہ کوئی عام قصہ گو عالم کی بات نہیں، امام ابو سعد النیشا پوری المحدث صاحب شرف المصطفیٰ تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت زلیخا جو حضرت یوسف پہ عاشق ہوئی تھی اور پورے قرآن نے اس کا واقعہ سنایا، پورے قرآن نے اس کا واقعہ سنایا، جب مسلمان ہو گئیں، یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، پھر جب زوجہ بن گئیں تو امام ابو سعد بیان کرتے ہیں کہ جب نکاح ہو کر منکوحہ بیوی بن کر اصل خواہش جب پوری ہوئی، جب گھر میں آ گئی تو مصلی پہ بیٹھتی تھی اور سارا دن گزر جاتا، ساری رات گزر جاتی، یوسف علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کے تکتی بھی نہ تھی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے پوچھا، زلیخا تو مجھ پہ اتنی عاشق تھی کہ ایک قیامت برپا کر دی تھی، اور تیرے اس پورے کام میں 9 سال میں نے جیل میں گزارے اور اتنی مشقتوں کے بعد تو میری قربت میں پہنچی، اب کیا ہوا؟ اب میرا چہرہ بھی نہیں تکتی۔ زلیخا نے جواب دیا، قالت ذاک حین لم اذق محبت اللہ، اے یوسف اس وقت بے خبر تھی، اس وقت چکھا نہیں تھا، اس لیے عشق کرتی تھی تجھ سے اور سارا ہنگامہ کھڑا کیا، اب اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتی کہ اب میں نے رب کی عشق اور محبت کا مزہ چکھ لیا ہے، اب عشق الہی سے فرصت ملے تو اپنے شوہر کا چہرہ دیکھو، اب لذت عشق الہی کی چکھ لی ہے۔ اسی طرح امام ابو سعد روایت کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کتب میں یہ حدیث میں بھی آیا ہے، ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، لیکن جنید بغدادی کا قول، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت جنید بغدادی نے کہا، ان اہل السندھ والہند، اس وقت کہا کہ سندھ کے رہنے والے اور ہندوستان کے رہنے والے، سندھ اور ہند کے رہنے والے، یہ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں، چونکہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں تمام کفار و مشرکین کا ذکر آیا، بتوں کے پجاری قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا، ان کے سامنے ان کے بت پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں، اور مشرکوں کو کہا جائے گا یہ وہ بت ہیں جن سے محبت کرتے تھے،
पूजा करते थे, इनको दोज़ख में फेंका, जाओ तुम इनकी मोहब्बत में इसी दोज़ख में छलांग लगा दो, चले जाओ। कुल कुफार मुशरिकीन इनकार कर देंगे, कहेंगे ये दोज़ख में जलते रहे, हम नहीं जाते, हमें ए अल्लाह बचा ले। जब वो ये मंजर देखेंगे कि जिनसे दुनिया में मोहब्बत का नाम लेते थे, क़यामत में उनको छोड़ देंगे, अल्लाह पाक फिर अपने आशिकों का हाल पूरी दुनिया को दिखाएगा कि दुनिया के आशिकों का हाल देखा, इन बुतों के आशिकों का हाल देखा, इन बुतों के पुजारियों का हाल देखा, अब मेरे आशिकों का हाल देखो। अब आवाज देगा, कहां हैं मुझसे इश्क करने वाले, कहां हैं मुझसे मोहब्बत करने वाले, कहां हैं रातों के अंधेरों में उठ उठकर मेरी याद में रोने वाले, कहां हैं मेरी मुलाकात के लिए तड़पने वाले। तो पूरी क़यामत में आका की उम्मत में से अल्लाह के आशिक खड़े हो जाएंगे। बारी ताला हम हैं, उन्हें अल्लाह पाक हुक्म फरमाएगा, उदखुलुन नार, जाओ मेरा हुक्म है, दोज़ख में चले जाओ। फयकूलून लब्बैक व सअदैक, इस अमरतना, हदीस के लफ्ज हैं कि वो वाजिद करते करते छलांग लगा देंगे और कहेंगे, मौला अगर तेरा अमर है तो दोज़ख भी जन्नत है, छलांग लगा देंगे। फज़ालिका कौलुल्लाह वल्लज़ी आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जुनैद बगदादी कहते हैं, ये माना है इस बात का कि ईमान वाले अल्लाह से इतना इश्क करेंगे। दोस्तों, बात खत्म करते हुए एक जवान का किस्सा है, अपने ज़ौक़ के लिए मैंने कई बार बयान किया, मगर उसी किस्से पर गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर दुआ की मजलिस होगी। मेरा ज़ौक़ है, उस किस्से में मेरा एक कैफ है, मुझे एक सरूर मिलता है, उसमें एक पैगाम है आपके लिए, फिर आपको पैगाम भी उससे देना चाहता हूँ। पहले भी बयान किया, आज कई बार, आज फिर सुने। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों जिन लोगों के आपने नाम सुने, कितना अच्छा दौर था जिस जमाने में वो लोग थे, जिस जमाने में वो नुफूस कुदसिया थे। हमारा दौर तो सगाने दुनिया का दौर है, ये दुनिया के कुत्तों का दौर है। मौला हमें किस दौर में भेजा, न कोई फुजैल रहा, न कोई इब्राहिम बिन अदम रहा, न कोई बायजीद बिस्तामी रहा, न कोई बिशर हाफी रहा, न कोई गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहा, न कोई शाह नक्शबंद और मुजद्दिद अल्फसानी रहा, न दाता गंजबख्श अली हुजवेर रहे, न हुजूर ख्वाजा अजमेर रहे। दौर वो थे, जमाने वो थे जब अल्लाह के खासान बंदगान, जिनकी तवज्जो दिल की सिवाय मौला के कहीं और न होती, उनकी मजलिस से भी लोगों को अल्लाह के इश्क मोहब्बत के तोहफे मिलते। जो आता वो दिल और रूह को अल्लाह का तालिब बना के जाता। हमें हुब्बे दुनिया ने बर्बाद कर दिया, हम तालिबान दुनिया हो गए। लोगों, हमारे कौल झूठे हो गए, हमारे अमल झूठे हो गए, हमारी नीयतें बातिल हो गई, हमारी तलब बातिल हो गई, हमारे इरादे बातिल हो गए, हमारे एतमाद झूठे हो गए, हमारी मोहब्बतें बातिल हो गई। आओ पलटकर उन्हीं राहों की तरफ आ जाओ जिन राहों पर अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह की कुर्बत मिलती है, अल्लाह की अता मिलती है, अल्लाह की रजा मिलती है। जवानों, जिंदगियों को बदल लो, जवानों जिंदगियों को बदल लो। ये चंद रोजा जिंदगी, 20, 50, 70, 80 बरस की जिंदगी कुछ नहीं, आंख बंद हो जानी है। मरने के बाद खत्म न होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। उस जिंदगी में लज्जत और कैफ और राहत उसी को होगी जो मौला का हो चुका होगा, जिसने इस जिंदगी में मौला को पा लिया होगा। और जो आज मौला को भूल जाएगा, अगली जिंदगी में अल्लाह उसको भुला देगा। आइए जवानों, अपनी जिंदगियां बदलने के लिए इस जवान का किस्सा सुनो। हजरत ज़ुन्नून मिस्री घर से निकले, हमतन गोश होकर मेरी बात सुनो, हमतन सर से पांव तक कान बनकर ज़ुन्नून मिस्री घर से निकलते हैं। उनके भाई हजरत अब्दुल हादी उनके साथ हैं। उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे बच्चे एक जवान को पत्थर मार रहे हैं, कंकरियां मार रहे हैं एक जवान को। खूबसूरत जवान है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता, वो खड़ा उनके पत्थर खाए जा रहा है। फ़क़ाल लहुम अख़ी, हजरत अब्दुल हादी कहते हैं कि मेरे भाई हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने उनसे कहा, क़ालू मा तुरीदून मिन्हु, तुम इस जवान को क्यों मारते हो, इस जवान को क्यों मारते हो। क़ालू हाज़ा रजुलुन मजनूनुन व मा ज़ालिका यज़अमु अन्नहु यरल्लाह ताला। उन्होंने कहा ये पागल आदमी है, ये मजनू है, ये पागल है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी भाइयों बहनों, सुनो,
میری آرزو ہے کہ کچھ ایسے جوان پھر اس زمانے میں بھی پیدا ہو جائیں، کچھ جوانوں کی زندگیاں یوں بدل جائیں، کچھ زندگیاں ایسی ہو جائیں کہ ان میں اگلے زمانوں کی چھلک آ جائے۔ پوچھا تم کیوں مارتے ہو، کیا لینا ہے اس سے؟ کہنے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کا دیدار کرتا ہوں۔ میرے بھائی حضرت ذوالنون مصری نے مجھ سے کہا، حضرت عبدالہادی سے بلا کے کہا کہ آؤ، یہ کوئی کام کا جوان لگتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مختلف آدمی کام کا جوان لگتا ہے۔ فَدَنَوْنَا مِنْهُ، آؤ اس کے قریب ہو کے دیکھیں، اس سے ذرا بات چیت کریں۔ قریب ہوئے، فَإِذَا هُوَ شَابٌ وَسِيمٌ، قریب ہوئے، وہ بڑا خوبصورت جوان تھا، پتھر کھا رہا تھا گلیوں میں، خوبصورت جوان تھا، اور فرماتے ہیں اس کے ماتھے چہرے پر معرفت کے آثار تھے، عارف لگتا تھا۔ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، ہم نے اس کو سلام کیا۔ وَقُلْنَا إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَدَّعِي رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ لڑکے کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ تو وہ جوان کہنے لگا إِلَيْكَ أَنِّي، آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں اور میرے ساتھ نہ الجھیں، میرا حال کچھ اور ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ذوالنون مصری پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بچے کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کو دیکھتا ہوں، لو فقدتہ اقل من طرفۃ عین لمت من ساعتی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک لمحہ مولا کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میری موت واقع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا، دیکھنا کیا ہے، وہ اوجھل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے شعر پڑھے، ہائے ہائے ہائے، 2 شعر پڑھ دیے اور کہا طلب الحبیب من الحبیب رداہ ومن الحبیب من الحبیب لقاہ۔ اس نے کہا دوست کو طلب کرنا، دوست کو طلب کرے یہ اس کی رضا ہوتی ہے، اور دوست کو چاہے تو یہ اس کی ملاقات اور لقاء ہوتی ہے۔ اور میں ہر لمحہ اس سے عشق اور دل کی آنکھ سے تکتا رہتا ہوں، سر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے تکتا رہتا ہوں۔ والقلب یعرف ربہ ویراہ، اور دل اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے، اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اس کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ جب یہ باتیں کی شعر میں تو حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے وَقُلْتُ لَهُ أَمَجْنُونٌ أَنْتَ، اے جوان تو پاگل ہے؟ یہ تجھے مجنون کہتے، تجھے پاگل کہتے؟ قال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا، ہاں اگر زمین والوں سے پوچھو، اس زمانے والے زمین والوں سے پوچھو تو میں پاگل ہی ہوں، اگر آسمان والوں سے پوچھو تو کہیں گے نہیں پاگل نہیں، عارف ہے۔ تو پھر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اچھا جوان یہ بتا دو کیف حالک مع المولا، اس مولا کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے؟ اپنے مولا کے ساتھ تیرا حال کیا ہے؟ وقال منذ عرفتہ ما جفوتہ، اس کے ساتھ میرا حال پوچھتے ہو جس دن سے اس سے آنکھ لگ گئی ہے اور جس دن سے مولا سے شناسائی ہو گئی ہے اس دن سے اس کی بے وفائی نہیں کی، جب سے اس کی شناسائی ہوئی ہے تب سے اس کی بے وفائی نہیں کی۔ جوانوں میرا جملہ سنو، اسے اپنی قلب روح میں اتارو۔ وہ جوان کہتا ہے جب سے اس کا شناسا ہو گیا ہوں تب سے اس کا بے وفا نہیں بنا۔ حضرت ذوالنون مصری نے پھر پوچھا قلت منذ کم عرفتہ، اچھا کب سے شناسائی ہو گئی ہے اس سے، کتنا عرصہ ہو گیا شناسائی کو؟ قال منذ جعل اسمی فی المجانین، جب سے اس نے مجھے زمین والوں میں پاگل مشہور کر دیا، جب سے اس نے مجھے زمین والوں میں پاگل مشہور کر دیا وہ تب سے اس کے ساتھ میری شناسائی ہو گئی۔ حاضرین محترم، یہ سارا صدق فی المحبہ ہے، یہ محبت میں صدق ہے کہ محبت جب اللہ سے ہو جائے تو پھر اللہ کا بندہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی طلب دل میں رہتی ہے، نہ کوئی غیر کی خواہش دل میں رہتی ہے، نہ کسی کی ترجیح ہوتی ہے، نہ کسی کو یاد کرتا ہے، نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی کا خوف رہتا ہے، نہ کسی کا ڈر رہتا ہے، نہ بندہ کسی کا طالب و عاشق ہوتا۔ وہ پھر اللہ پاک کے ساتھ جس بندے کا ایسا تعلق ہو
پھر اللہ فرماتا ہے کہ کان اللہ وما لنا لہو، جو اللہ اور اللہ کا جو کچھ ہے وہ کہتا ہے بندے سارا تیرا ہی ہو گیا ہے، میں بھی تیرا ہوں اور میری کائنات بھی تیری ہے۔ دوستو آئیے ہم صدق اور سچائی کے اس معنی کو جانیں اور کوشش کریں کہ اپنے قول میں بھی یہ سچائی پیدا کریں، اپنے عمل میں بھی پیدا کریں، اپنی نیتوں میں بھی پیدا کریں، اپنی طلب کو بھی سچا کر لیں اور ہر غیر کی آلودگی سے بچا لیں، اللہ پہ توکل کو بھی صدق پر مبنی اور قائم کر لیں اور اللہ سے محبت بھی صدق پر قائم کر لیں۔ اگر ایسا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو اس کے جو انعامات اگلے زمانوں کے لوگوں پر ہوتے تھے وہ انعامات کے دروازے آج بھی حضور کی امت کے لوگوں پر کھلیں گے۔ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئیں، وہ آج بھی وہی کرم کرے گا جو پہلوں پہ کرتا تھا۔ ہم بے وفا ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت نے اپنی وفا اور عطا کا چہرہ اور رخ نہیں موڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم کرے اور آج 27ویں شب ہمیں ایک ایسی توبہ کی توفیق عطا کرے، ایسی توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنے تعلق کو صدق کے ساتھ استوار کرنے والے بن جائیں اور دنیا اور آخرت میں فقط اللہ کی طلب اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات ہی اور اس کی خوشنودی ہی ہماری مقصود نظر، منتہا نظر، ہماری آرزو اور تمنا رہے۔ اور یہ تبدیلی اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں، بیٹے بیٹیاں، جوان مرد عورتیں، کل پاکستانی قوم، عالم اسلام کے تمام افراد، سب کی زندگیوں میں اللہ یہ تبدیلی پیدا کر دے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا مجیب المضطر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیما بما فی السر یا جمیل الستر استشفعنا بجودک وکرمک الیک وتوسلنا بجنابک وترحمک لدیک فاستجب دعواتنا ولا تخیب فیک رجاءنا وتقبل توبتنا وکفر خطیئاتنا بمنک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک وسمیتہ التوبہ قلت فی کتابک المجید توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے مالک، اے معبود، تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنے عفو درگزر کا دروازہ کھولا ہے اور تو نے اس دروازے کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے کہ لوگوں سارے کے سارے مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیرے حکم کی تعمیل میں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے توبہ کے دروازے پر آ گئے، تیری بارگاہ سے عفو درگزر کی نوید سن کے آ گئے۔ ہمارا حال یہ ہے جس کے ہم تیرے حضور، تیرے دروازے پر آج کی رات معترف ہیں کہ گناہوں نے اور نافرمانیوں نے اور خطاؤں نے اور ذلتوں اور ضلالتوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا، اور تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اور بڑے بڑے جرائم اور گناہوں نے مولا ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے۔ اب یہ کام تیرے دستے قدرت میں ہے کہ تو اپنی توبہ سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، توبہ کی قبولیت سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے۔ اے مولا، تو ہماری امید ہے، تو ہماری طلب ہے، تو ہماری چاہت ہے، تو ہماری آرزو ہے۔ تیری عزت کی قسم، تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مولا، تیرے سوا ہماری کمیوں کو پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ مولا، ہم تیرے حضور جھک کر ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے دروازے پر آج توبہ اور استغفار کرنے آئے ہیں۔ ہم سب درماندہ، بے سہارا، دنیا سے مایوس، گناہوں کے بوجھ میں لدے ہوئے
تیرے در پر آ کے گر پڑے ہیں۔ باری تعالیٰ اگر آج کی رات، یہ توبہ کی رات، یہ بخشش کی رات، یہ عطا کی رات، اگر تو نے ہم سب کو اور ان سب کو اپنے در سے دھتکار کے نکال دیا تو ہم سب کس کا سہارا لیں گے؟ اے ہمارے سہارے، تیرے سوا کائنات میں کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھکا دے کر نکال دیا تو ہم کس سے پناہ مانگیں گے؟ ہم شرمسار ہیں مولا، ہم رسوا ہیں، ہمیں اپنی بدعمالیوں پر، اپنے گناہوں کی آلودگیوں پر افسوس ہے، کبیرہ گناہوں پر مولا ہمارے گناہ سمندروں جتنے صحیح، پر تیری بخشش ان سے بھی وسیع ہے، تیری مغفرت ان سے بھی وسیع ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری رسوائیوں پر پردہ ڈال دے مولا، اپنے کرم اور مغفرت سے چشم پوشی فرما اور ہمارے اوپر لطف و کرم کر۔ باری تعالیٰ تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، یہ دور دور سے چل کر تیرے محبوب کا مجدہ سن کر معتکف ہو کے تیرے دروازے پہ آ بیٹھے۔ انہیں آج 7 دن 7 راتیں ہو چلی ہیں، تیرے منگتے بن کے بیٹھے ہیں اور بیٹھی ہیں، تیرے در کے سائل بن کر بیٹھے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان تیرے در کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں۔ ہم گناہ لے کے آئے ہیں، تو بخشش دے کے ہمیں روانہ کر۔ ہم خطائیں لے کر آئے ہیں، تو عطاؤں کے ساتھ ہمیں روانہ کر۔ ہم بوجھ لے کر آئے ہیں، تو طاعتوں کے ساتھ ہمیں ہلکا بنا کے روانہ کر۔ ہم اندھیرا اور ضلالت لے کر آئے ہیں، تو نور دے کر، روشنی دے کر ہمیں روانہ کر۔ ہم بدکار ہو کر آئے ہیں، تو نیکوکار بنا کے روانہ کر۔ باری تعالیٰ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تیرا فضل، تیرا کرم، تیری بخشش، تیرا حلم، تیری بردباری ہمارے گناہوں سے وسیع اور عظیم تر ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی عظیم بخشش کو دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنے جود و سخا کو دیکھ، حضور کی کالی کملی کو دیکھ، رحمت للعالمین کو دیکھ۔ میرے مولا آج کی رات ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے ہمارے مولا، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے بخشنہار، اے پردہ ڈالنے والے، اے بخشنے والے، اے جھولیاں بھرنے والے، ہدایت دینے والے، رزق دینے والے، اے پالنے والے مولا، سب کچھ ہم تجھ ہی سے لیتے ہیں۔ آج بخشش کی خیرات بھی تو ہی عطا کر مولا۔ ہمارے گناہ تو ہمارے سامنے ہیں، تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے مولا؟ تیری بلند و بالا عفو و درگزر کہاں ہے مولا؟ تیری قریب تر رحمت کی وسعت کہاں ہے مولا؟ تیری فوری فریاد رسی کہاں ہے مولا؟ تیری وسیع رحمت کہاں ہے مولا؟ تیری بلند عظیم عطائیں کہاں ہیں مولا؟ تیری خوشگوار بخششیں کہاں ہیں؟ تیرے شاندار انعامات کہاں ہیں؟ اور تیرے بڑے بڑے فضل کہاں ہیں مولا؟ تیرے احسان کہاں ہیں؟ تیری مہربانی کہاں ہے؟ اے مہربان، ہم تیرے در کے سوا کائنات میں کوئی اور در نہیں پاتے، اور تیری فریاد رسی کے سوا کسی کو فریاد رس نہیں پاتے، اور تیری عفو درگزر کے سوا کوئی دروازہ عفو درگزر کا نہیں پاتے، اور تیری عطا کے سوا کوئی عطا کی جگہ نہیں پاتے مولا۔ آج رات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ بھیج، ہمارے پھیلے ہوئے دامن خالی نہ بھیج میرے مولا۔ سخیوں کا کام نہیں، جو جھوٹا منگتا بھی دروازے پر آ جائے تو اس کے بھی ہاتھ میں جھولی میں کچھ نہ کچھ بھر دیتے ہیں، پر میرے مولا تجھ سے بڑا تو سخی کائنات میں کوئی نہیں۔ کیا تیری رحمت یہ گوارا کرے گی کہ تیرے منگتے آج کی رات 27ویں کی شب لیلۃ القدر میں تیرے حضور رونے والے خالی ہاتھ چلے جائیں، خالی دامن چلے جائیں؟ کیا تیری بخشش گوارا کرے گی مولا؟ تیری بخشش اگر گناہگاروں کے لیے نہیں تو اور کن کے لیے ہے مولا؟ تیری رحمت اگر گرے ہوئے ذلیل لوگوں کے لیے نہیں تو اور کن کے لیے ہے مولا؟ تیرے محبوب کی شفاعت اگر گناہگاروں کے لیے نہیں تو اور کن لوگوں کے لیے ہے میرے مولا؟ تو وہ رب ہے جو تجھے نہیں مانگتے تو انہیں بھی عطا کرتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتے مولا تو انہیں بھی دیتا ہے۔ تیرے فیض کرم کا تو یہ عالم ہے، تو کیا میرے اللہ نہ مانگنے والوں کو دینے والے، کیا تو مانگنے والوں کو عطا نہیں کرے گا آج کی رات؟ کیا رونے والوں کو عطا نہیں کرے گا؟ کیا ان کی سسکیاں تیری رحمت نہیں سنتی؟ تو خود تو آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے، تو نے خود فرمایا میرے مولا میں اس رات اور رات کے پچھلے پہر مولا 3 بجے ہیں
سحر کا وقت ہو گیا ہے، تو آسمان دنیا پہ آیا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں اور تو خود آوازیں دے کر بلا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا؟ مولا یہ بخشش کے طلبگار بیٹھے ہیں، تجھ سے سوال کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ تیرے معتکف بیٹھے ہیں، یہ تیرے منگتے بیٹھے ہیں، یہ تیرے سوالی بیٹھے ہیں، یہ تیرے محبوب کی امت بے شک گناہگار صحیح مگر تاجدار کائنات اسی امت کے لیے پتھر کھاتے تھے، اسی امت کے لیے روتے تھے، اسی امت کے لیے گر گراتے تھے، اسی امت کے لیے انہوں نے تجھ سے شفاعت کا حق مانگا تھا۔ مولا تجھ سے تیرے بندے مانگ رہے ہیں، تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مولا رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی توجہ سے ہمیں محروم نہ کر، ہماری عرضداشت کو درخواستوں کو قبول فرما۔ مولا آج کی رات ہمیں محروم واپس نہ بھیج، میرے مولا تو آقا ہے، مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، بندوں پر آقا رحم نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو عزت والا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں، ذلیلوں پر عزت والا کرم نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ تو خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوق پر تو ہی کرم کرے گا تو اور کون کرے گا؟ میرے مولا تو عطا کرنے والا، ہم سوالی ہیں، سوالیوں کو عطا کرنے والا سخی کرم نہ کرے تو کون؟ تو باقی ہے، ہم فانی ہیں مولا، فانی کو باقی ہی تو دیتا ہے، تو طاقتور ہے، ہم کمزور، تو زندہ ہے، ہم مردہ، تو غنی ہے، ہم فقیر، تو آقا بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، مالک تو مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔ میرے مولا تاجدار کائنات کی امتی تو ہیں، تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، تو ہمارا حضور کا امتی ہونا دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، تجھے کعبۃ اللہ تیرے گھر کا واسطہ، آج کی رات کتنے لوگ تیرے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مولا اس مطاف کعبہ میں لبیک کہنے والوں کی صداؤں کا واسطہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری لغزشیں خطائیں معاف فرما دے، ہمارے صغائر کبائر معاف فرما دے، ہماری زلات و خطیات معاف فرما دے، ہماری نافرمانیاں معاف کر دے، اور ہم بگڑے ہوئے ہمیں سنوار دے، ہمیں ہدایت کا راستہ دے دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی خیرات ڈال دے، ہمیں اپنی قربت دے دے، ہمیں اپنے عشق کی لذت دے دے، ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذت دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور یاد کی توفیق دے، ہمارے زندگیوں کو اپنے شکر کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت دے، ہماری روحوں کو اپنی قربت دے۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے اپنی دوستی کے ساتھ نوازا ہے، ہمیں ان میں شامل کر جن کو تو نے اپنی چاہت عطا کی، ہمیں ان میں شامل کر جن سے تو نے اپنی ملاقات کا وعدہ کیا ہے، ہمیں اپنی لذت ملاقات سے برابر فرما، ہمیں وہ آنکھیں دے جو حشر کے دن تیرا چہرہ پاک بے نقاب دیکھ سکیں، ہمیں وہ دل دے جو تیری لقاء کے لیے تڑپے، مولا ہمیں وہ حال دے جو تیری قضا پہ راضی رہے، ہمیں وہ حال دے جو تیری ذات کا نظارہ کر سکے، مولا ہمیں وہ قربت دے جو تیری دوریوں کو ختم کر دے، ہمیں وہ مقام دے جس پر تیری خوشنودی اور رضا نصیب ہو، ہمیں وہ مقام دے جہاں تیری معرفت نصیب ہو۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنی طاعت اور عبادت کی توفیق سے نوازا، جنہیں تو نے اپنی ارادت عطا کی، جنہیں تو نے اپنے جلووں کے مشاہدے عطا کیے، ہمیں وہ چہرے دے جن پر تیری محبت کا نور چمکے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہمارے گھروں میں دین اور ایمان کا اجالا کر دے، ہماری نسلوں میں دین پہنچا۔ مولا ساری پاکستان کی قوم تیری نافرمان ہے، ہم ظلم گوارا کر رہے ہیں، مولا ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا کر، ہمیں باطل سے ٹکرا جانے کی توفیق عطا کر، تیرے دین کا جھنڈا سر بلند کرے، ہمیں وہ عزم و ہمت عطا کر، ہم تیرا دین نافذ کر سکیں، مولا ہمیں وہ عزم اور ارادہ عطا کر، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہماری زندگیاں تیری محبت میں بسر ہوں، ہماری زندگیاں تیری اطاعت میں بسر ہوں، ہماری زندگیاں تیرے شکر میں بسر ہوں، ہم تیرے محبوب بندوں میں شمار ہوں، ہماری زبانوں پر تیری مناجات ہو، ہمیں وہ دل دے جو ہر شے سے الگ ہو کر صرف تیرے ساتھ جڑ جائے۔ مولا ہمیں نیتوں میں صدق اور اخلاص عطا کر، قول و عمل میں صدق و اخلاص عطا کر، طاعت اور عبادت میں صدق اور اخلاص عطا کر۔ لوگ آج کی رات دور دور سے چل کے آئے ہیں، آتے جاتے ان کے ایک ایک قدم کو مقبول عبادت بنا دے۔ مولا تو علام الغیوب ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی آرزوؤں کو جاننے والا ہے، جو مرد و عورت، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، جوان بوڑھا بوڑھی، جو آرزو لے کر تیرے در پہ آئے ہیں، مولا ان کو تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تاجدار کائنات کا واسطہ،
سیدنا صدیق اکبر کا واسطہ ان کی صداقت کا واسطہ، فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخا کا واسطہ، علی شیر خدا کی عبادت و معرفت کا واسطہ، حسنین کریمین کی طہارت کا واسطہ، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر و عصمت کا واسطہ۔ مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما اور سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما دے، سب کی مشکلات آسان فرما دے، سب کے رزقوں میں برکت عطا کر، سب کی تجارتوں کو رزق حلال کے ساتھ معمور کر، اس میں برکت دے، لوگوں کی زندگیوں سے دشواریاں ختم فرما دے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر، دنیا میں بھی راحتیں دے اور انہیں آخرت میں بھی راحتیں دے۔ ہم سب کے گھروں میں دین ہو، ہماری نسلوں میں دین ہو، ہمارے قول و عمل میں دین ہو، ہماری پوری سوسائٹی میں دین ہو۔ مولا آقا علیہ السلام کا عشق عطا کر، سب کے دلوں کو حضور کے اپنے اور حضور کے عشق سے آباد کر، حضور کی سچی محبت کی میراث عطا کر، حضور کی اطاعت اور اتباع عطا کر، آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت کی توفیق عطا کر۔ تجھے صحابہ کرام کی سنگت اور قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں جو حضور کو ان سے تھی، حسنین کریمین سے، سیدہ زینب کا واسطہ، سیدنا علی اکبر کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، تجھے فضیل ابن عیاض کی عبادت کا واسطہ، ابراہیم بن ادم کا واسطہ، بشر الحافی اور اولیاء اور صالحین کی ولایت کا واسطہ۔ مولا جو لطف، جو کرم، جو عبادت، جو معرفت، جو محبت، جو توفیقات تو نے ان کو عطا کی، ان سمندروں میں سے کچھ قطرے ہمیں عطا فرما دے، ہمیں ان کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما لے، ہمیں دنیا کے حملوں سے محفوظ فرما لے، ہمیں نفس امارہ کے حملوں سے محفوظ فرما لے۔ مولا ہمیں اپنے عباد مخلصین میں شامل کر، عباد مطیعین میں شامل کر، عباد صابرین و متوکلین و شاکرین میں شامل کر، عباد عارفین و محبین میں شامل کر۔ مولا پوری امت کے حال کو بدل دے، اسلام کو سر بلند کر، امت کے تقدیر بدل دے، اس ملک میں امن اور امان پیدا کر، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، تمام مسلمانوں اور انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت ہو، سب کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، اس زمین پر امن اور امان پیدا کر اور پورے عالم اسلام کو عزت دے اور دین اسلام کو سر بلندی دے اور دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں کے ناپاک عزائم ناکام و نامراد کر دے، اور آقا علیہ السلام کی امت کا رخ پھر سے گنبد خضرا کی طرف پھیر دے، پھر سے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، پھر سے حضور کی سنت کی طرف پھیر دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کے احکام جاری فرما دے، ہماری زندگیوں میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر نواہی جاری فرما دے، ہماری زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت سے روشن فرما، ہماری زندگیوں کو اپنی عبادت سے روشن فرما، زندگیوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما، تحریک منہاج القرآن کو عظمت دے، مولا تحریک منہاج القرآن کو عروج دے، اور یہ تحریک تیرے دین کا اور حق کا جھنڈا بلند کرے اور کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ملا تاکہ اس دھرتی پر تیرے دین کا پرچم لہرانے لگے، اور مدینہ پاک کی وہ ریاست جو آقا نے قائم کی تھی اس کی جھلک ہم سرزمین پاکستان میں قائم کر سکیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج قائم کر سکیں۔ مولا اپنی مخلوق کے دل اس مشن کی طرف پھیر دے، اس دین کی اقامت کی طرف پھیر دے، اور آسمان سے اپنی مدد اور نصرت نازل فرما۔ مولا تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں، تیری نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں، تیری ہدایت کے بغیر ہم کچھ نہیں، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ مولا تو ہم پہ کرم کر، رحم فرما، خطائیں معاف کر، اور ہمیں قرون اولا جیسے مسلمانوں کی توفیقات اور استقامت اور صدق اور اخلاص سے نواز دے یا اللہ۔ جتنے معتکفین آئے، معتکفات آئیں، مولا سب کی جھولیاں بھر کے واپس بھیجنا، سلامتی سے واپس جائیں گھروں کو، اور ان کے قدم قدم پر ان پہ رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کی ساری حاجتیں پوری فرما دینا۔ کتنی بوڑھی مائیں، بہنیں، جوان بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں، جوان بیٹے ہزاروں کی تعداد میں مولا تیرے لیے آئے ہیں، میرے اللہ تیرے لیے آئے ہیں، تیرے حبیب کے لیے آئے ہیں۔ تو اور تیرا حبیب ان کی جھولیاں بھر کے روانہ کرے، اور ان کو ایسا کر دے کہ یہ مرتے دم تک تیرے رہیں، مرتے دم تک تیرے رہیں، مرتے دم تک تیرے رہیں اور تیرے حبیب کے رہیں، اور قبر میں جائیں تو آقا ان کو پہچانے، یہ حضور کو پہچانے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو ہم سب حضور کی شفاعت میں اٹھیں اور آپ کے لوائے حمد کے نیچے اٹھیں، اور آپ کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب کے یہ سب جنت میں داخل ہونے والے بن سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و ازواجہ و اولادہ و بناتہ و اہل بیتہ و عطرتہ و آلہ و خلفائہ الراشدین المہدیین و صحابتہ الکرام المتقین والتابعین و اتباع التابعین ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین و جمیع اولیاء امتہ و صلحاء ملتہ والعلماء العاملین و علینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔